سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے واقعات کو ذکر کر کے فرمایا کہ انہو من عبادنا المؤمنین، کہ یہ مت سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اس لیے ان کو ایسی مدد، ایسی نصرت حاصل ہوئی. ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا، بندگی والا. نبوت کے حوالے سے اللہ نے ذکر نہیں کیا یہاں پر اس بات کو، نبوت کے رسالت کے حوالے سے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تو قوم کے لیے، ان کی رسالت تو قوم کے لیے. خود ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پاس کیا تھا؟ بندگی تھی، اللہ سے مضبوط تعلق. وہ مضبوط تعلق کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبی تھے اس لیے آگ میں سے بچ کے نکل گئے، رسول تھے اس لیے آگ ان کے اوپر اثر ہی نہیں کری. نہیں، اللہ نے تو ایسا ذکر نہیں کیا. اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، ان کا تعلق مجھ سے بڑا مضبوط تھا، اس لیے وہ آگ سے بچ کے نکلے. حقیقت ہے یہ، قرآن نے اس کو ذکر کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ کر کہ جو ہے نبی تھے، رسول تھے، اس لیے ان کو ایسی مدد آئی، لیکن اللہ نے ایمان کے حوالے سے ذکر کیا. تم بھی ایسا ایمان پیدا کرو، تمہیں بھی جو ایسی مدد نصرت مل سکتی ہے. کیا ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. علامہ اقبال حقیقت کو بیان کیے، ایمان کو ذکر کیے وہاں پر. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، جسم پر جو ہے کافی زخم وغیرہ ہو چکے تھے، تو ایسے وقت میں تقریباً 3 سال تک، ایک روایت میں 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت کی. لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا اپنے بندے ہونے کا احساس ہے، اپنے محتاج ہونے کا کیسا احساس ہے کہ جو ہے کبھی یہ دعا نہیں کرے کہ مالک پلیز تکلیف کو دور کر دے. کبھی نہیں کرے یہ دعا. میں بندہ ہوں، وہ خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ جس حال میں رکھے وہ حال میرے لیے اچھا ہے. اتنا راضی ہونا، اور یہ بھی کیوں؟ ان کے مومن ہونے کی وجہ سے، ان کے نبی رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، مومن ہونے کی وجہ سے. اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا. اخیر میں جب ان کی زوجہ نے ان کو جو ہے ان سے کہا کہ جو ہے آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، کیوں آپ جو ہے تکلیف کو دور ہونے کی کیوں یہ تمنا دعا کیوں نہیں کرتے، تب بھی آپ نے الفاظ کیسے استعمال کیے؟ کہا کہ جو ہے ربی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مالک مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو میری تکلیف کو دور کر دے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تکلیف کو دور کرنے نہیں کہا آپ نے. کیوں؟ خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، گزار ہے اس حال میں. اس کے بعد اللہ نے ان کی تکلیف کو بھی دور کیا. پہلے وہ جس حالت میں تھے اس سے ڈبل آپ نے ان کی حالت کو خیر کے ساتھ ذکر کیا. جس طرح جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، مچھلی والے ذنون، ان کا ذکر ہوا کہ جب وہ اپنی قوم سے جو ہے عذاب کی خبر دے کر نکل کر چلے گئے تھے، اور اللہ کا اذن آنے تک آپ نے جو ہے یعنی براہ راست نہیں آیا تھا، قوم کو اطلاع دے کر آپ جب چلے گئے تھے تو اس وقت سمندر میں آپ گئے، وہاں پر مچھلی آپ کو آپ کے پیٹ میں لے لی. 40 دن تک مچھلی اپنے پیٹ میں گھماتی رہی آپ، 40 دن تک. اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام نے جو حقیقت بیان کی، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مالک تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، اور میں تو جو ہے خطا کرنے والوں میں سے تھا. یہ بولنا ہی تھا، مچھلی جو ہے آپ کو کنارے پر لا کے اگل دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ بڑا خاص جملہ ہے، اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو یہاں پر یونس علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ بھی نبی تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. جب اللہ نے ان کو بچایا تو اس کے بعد، بچنے کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو ہم نے یونس کی مدد کی ہے، ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا ہے، اندھیروں میں سے نکالا ہے، تو یہ بھی ہمارا مدد کرنا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ان کے جیسا ایمان رکھتا ہے، بس بات پر یقین رکھتا ہے اور اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے، اللہ ان کو بھی ایسی مدد اور نصرت سے مالامال کرتا ہے. نبوت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، رسالت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا، لیکن جیسے انبیاء کو پہلے مدد ملی تھی اور جیسے رسولوں کو پہلے مدد ملی تھی، وہ مدد حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کا تعلق مخلوق سے کٹ کر خدا سے مضبوط ہو جائے. ایسی مدد مل سکتی ہے.